السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شیرازی۔ جادو نگری اور جنات کی دنیا ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے اور اس سلسلے کی ایک اور ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس حوالے سے بات کی تھی کہ جادو ہے یا نہیں ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس پر بات کریں گے کہ جادو کس نے شروع کیا، کس نے لوگوں کو سکھایا اور کیسے لوگوں میں پھیلا۔ تو دیکھیں، اس حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ یہ سوال میرے بھی ذہن میں پہلے آتا تھا، لیکن اور قرآن کو بھی ہم پڑھتے تھے لیکن کبھی غور نہیں کیا تھا۔ لیکن اگر اس بات پر غور کیا جائے تو ہمیں اس سوال کا جواب تو بالکل عبارت النص، قرآن کی عبارت النص سے ہمیں اس کا جواب مل رہا ہے۔ عبارت النص کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے عبارت النص، ایک ہوتا ہے اشارت النص، ایک ہوتا ہے دلالت النص، ایک ہوتا ہے اقتضاء النص۔ یعنی ایک ہوتا ہے نا کسی چیز کی عبارت سے واضح طور پر الفاظ سے کسی چیز کا پتہ چل رہا ہو، اور ایک ہوتا ہے کہ واضح طور پر تو نہیں پتہ چلتا لیکن وہ عبارت جو ہے اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے یا اس کے اندر وہ معنی مخفی ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ جادو کس نے سکھایا، کیسے لوگوں میں پھیلا اور یہ کیا ہوتا رہا، اس حوالے سے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 یہ بالکل واضح طور پر اس بات کی حقیقت کو بیان کرتی ہے۔ کبھی اس کو پڑھے، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان۔ اب دیکھیں یہاں پر بات کیا ہو رہی ہے۔ اس آیت میں بات یہ ہو رہی ہے کہ یہودی جادو کیا کرتے تھے، تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی جادو تو کفر ہے، یہ تو کفر ہے، ناجائز ہے، یہ کیوں کرتے ہو، تو آگے سے ان کا جواب یہ ہوتا تھا کہ یہ تو انبیاء بھی کرتے رہے ہیں، سلیمان علیہ السلام یہ جادو کیا کرتے تھے۔ یعنی یہ بات بالکل ایسے ہی تھی جیسے آج کل کے قاری، آج کل کے مولانا جو عملیات کے کام سے وابستہ ہیں، ان سے جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ یہ جو عمل کر رہے ہیں، یہ جو عمل کر رہے ہیں، یہ جو عمل کر رہے ہیں، یہ تو جائز نہیں ہے، یہ تو جادو کی عملیات ہیں، آگے سے ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ یہ تو امام غزالی بھی کرتے رہے، ان کی کتاب ہے مجربات امام غزالی، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، یہ تو فلاں عالم کی کتاب ہے، یہ تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب ہے، فلاں فلاں، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ یعنی اندھی تقلید کی وجہ سے، تحقیق نہ کرنے کی وجہ سے وہ ان کتابوں پر اعتماد کر رہے ہیں، بعض کر رہے ہیں اور بعض جان بوجھ کر اس کی طرف منسوب کر رہے ہیں غلط چیزیں، اماموں کی طرف یا علماء کی طرف یا اولیاء کی طرف، نیک لوگوں کی طرف۔ تو بالکل یہی حرکت یہودی کیا کرتے تھے۔ وہ جو جادو ہوتا تھا اس کی نسبت کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کی طرف، حالانکہ سلیمان علیہ السلام تو جادوگر نہیں تھے، وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے۔ بالکل ایسے ہی امام غزالی جادوگر نہیں تھے، یہ ان کے نام سے بعد میں ایک کتاب منسوب کی گئی ہے، یا ان کی اصل جو کتاب تھی اس کے اندر کچھ چیزیں غلط شامل کر دی گئی ہیں، جو مجربات امام غزالی کے نام سے جادو ٹونے کی چیزیں اس میں شامل کر کے ان کی طرف منسوب کر دی گئی۔ بالکل ایسا ہی یہودی بھی کیا کرتے تھے، تو آج بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں سے کہا کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ۔ یہ یہودی جو حرکتیں کر رہے ہیں نا، یہ جو جادو ٹونا شونا یہ کرتے ہیں، یہ اصل میں سلیمان علیہ السلام کی پیروی نہیں کر رہے، یہ پیروی کر رہے ہیں ان چیزوں کی کہ ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، کے جو سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں شیاطین جو منتر شنتر جنتر پڑھا کرتے تھے ان کی پیروی کر رہے ہیں یہ یہودی، سلیمان علیہ السلام کی نہیں کر رہے۔ وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے تو کفر نہیں کیا، یہ جادو کفر ہے، وہ تو پیغمبر تھے، انہوں نے یہ کفر نہیں کیا۔ ولکن الشیاطین کفروا، شیاطین اس قسم کا کفر کیا کرتے تھے، یعلمون الناس السحر، لوگوں کو سحر یعنی جادو سکھایا کرتے تھے۔ اس سے ایک بات ہمیں یہ بھی پتہ چلی کہ جادو ایک علم ہے جو سیکھا اور سکھایا جاتا ہے، یا سیکھا اور سکھایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی ایک علم ہے۔ ٹھیک ہے، تو سلیمان علیہ السلام نے شیطان کیا کرتے تھے، تو ہمیں ہمارے سوال کا جواب بھی مل گیا۔ ہمارا سوال یہ تھا کہ جادو کس نے سکھایا، تو قرآن کہتا ہے کہ جادو شیطانوں نے انسانوں کو سکھایا، پھر آگے انسانوں میں اس کا تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ وما انزل على الملکین ببابل ہاروت و ماروت۔ اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو دو فرشتے آئے تھے وہ بھی تو لوگوں کو سکھایا کرتے تھے جادو، صرف شیطانوں نے تو نہیں سکھایا، ان فرشتوں نے بھی سکھایا ہے۔ اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ وما انزل على الملکین ببابل ہاروت و ماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنہ فلا تکفر، کہ وہ جو بابل شہر ہے عراق کا، وہاں پر جو فرشتے نازل ہوئے تھے تو وہ جو لوگوں کو سکھاتے تھے تو وہ اصل میں ایسا ہوتا تھا کہ وہ دو مقصد کے لیے نازل ہوئے تھے۔ ان کو اللہ نے ایک ان کے نازل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے اندر معجزے اور جادو کا فرق ختم ہو چکا تھا۔ نبی جو معجزہ پیش کرتے تھے لوگ اس کو بھی جادو سمجھتے تھے، ان فرشتوں نے آ کر بتایا کہ یہ معجزہ ہوتا ہے، یہ جادو ہوتا ہے۔
ان دونوں کا فرق سمجھایا، معجزے کی بھی حقیقت بتائی کہ معجزہ ایسے ایسے ہوتا ہے، اور جادو کی حقیقت بتائی کہ جادو ایسے ایسے ہوتا ہے۔ تو انہوں نے جادو بتایا کہ جادو ایسے ایسے ہوتا ہے، تو لوگوں نے اس طرح کرنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے، ایک تو یہ۔ اور دوسرا یہ کہ وما يعلمان من احد، وہ کہا کرتے تھے کہ انما نحن فتنہ، ہم فتنہ ہیں، یعنی آزمائش ہیں، اللہ نے ہمیں تمہارے امتحان کے لیے اتارا ہے، کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اس امتحان میں پورا اترتا ہے۔ ہم بتائیں گے کہ جادو کیا ہوتا ہے، اور ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ یہ کفر ہے، پھر تمہارا امتحان شروع ہو جائے گا کون یہ کفر کرتا ہے کون نہیں کرتا۔ یہ بالکل ایسی ہی بات ہے کہ جیسے بکری کو بھی اللہ نے پیدا کیا، سور کو بھی اللہ نے پیدا کیا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ بکری حلال ہے، سور حرام ہے۔ اب ہماری آزمائش شروع ہوگی کہ کون سور کھاتا ہے اور کون نہیں کھاتا، ٹھیک ہے۔ یہی تو امتحان ہوتا ہے، پورا 11 مہینے ہم کھاتے پیتے رہتے ہیں، 12ویں مہینے میں آ جاتا ہے کہ اب یہ 1 مہینہ روزہ ہے، تم نے دن کو نہیں کھانا، یہی تو امتحان ہوتا ہے۔ تو بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو بھیجا، فرشتوں نے آ کر بتایا کہ یوں کرو گے، یہ نقش بناؤ گے تو یہ ہوگا، یہ نقش بناؤ گے تو یہ ہوگا، یہ منتر پڑھو گے تو یہ ہوگا، لیکن ایسا کرنا نہیں ہے کیونکہ یہ کفر ہے۔ تو یہاں سے لوگوں کا امتحان شروع ہو گیا، اور کچھ لوگوں نے اس کو کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ جادو اس طرح مطلب شروع ہوا، آغاز اس کا شیاطین نے کیا، پھر آگے فرشتوں نے آ کر لوگوں کو بتایا کہ بھائی یہ شیطانوں نے سکھایا ہوا ہے، اس کو نہ کرو، اس طرح نہ کرو، اس طرح کرنے سے یہ ہوتا ہے لیکن ایسا نہ کرو، یہ کفر ہے۔ تو اس تمام بات سے آپ کو جادو کی حقیقت کا پتہ چل گیا ہوگا کہ جادو کیسے شروع ہوا۔ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس حوالے سے کہ کیا انبیاء پر جادو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور کیا یہ شان نبوت کے خلاف ہے یا نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو اس پر بات کریں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔